آج ہم چند باتیں نماز کی سنتوں سے متعلق کر لیتے ہیں۔ بھائی سنت کسے کہتے ہیں؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا، فرما دیا، وہ سب کیا ہے؟ سنت ہے نا۔ 4 رکعت فرض عشاء میں، 3 رکعت عشاء میں واجب، 2 رکعت فجر میں فرض، 4 رکعت ظہر میں فرض، 4 رکعت عصر میں فرض، 3 رکعت مغرب میں۔ یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ یہ کس نے پڑھے تھے؟ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے؟ تو پھر اسے فرض کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ سرکار نے جو عمل کیا وہ تو سنت ہے۔ بات سمجھ رہے ہو میری کہ نہیں سمجھ؟ تو یوں ہی ہم اگر یوٹیوب اور یہ دیکھ کر سب خود عالم بن جائے، یہ تو بس خود ساختہ علم ہے۔ آپ نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ کوئی بھی عمل فرض کب ہوتا ہے، کوئی بھی عمل واجب کب ہوتا ہے؟ اور پھر سنتیں بھی 2 طرح کی، ایک سنت مؤکدہ، دوسری سنت غیر مؤکدہ۔ ارے سنت تو سنت ہے، مؤکدہ کب بن جاتی ہے؟ سنت تو سنت ہے، غیر مؤکدہ کب بن جاتی ہے؟ آپ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے کہ فقہا نے کتنی جانفشانی کی ہے، کتنی مشقتیں کی ہیں، کتنی محنتیں کی ہیں۔ میں نے حضرت امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں ایک ہمارے استاد سے سنا تھا کہ ایک مسئلہ تھا، انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ مسئلے کی گہرائیوں میں جا کر اس کا حل اگر ہے تو پہلے پارے سے لے کر 9ویں پارے تک ہے۔ تو کہتے ہیں ایک مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے ایک عرصے تک، جب صبح سے کئی مرتبہ پہلے پارے سے 9 پارے تک پڑھ لیا کرتے تھے، صرف کس لیے کہ ایک مسئلے کو انہیں ڈھونڈنا تھا اور اس مسئلے کو قرآن مقدس سے ہی ثابت کرنا تھا۔ تو اتنی محنتیں کی۔ آج ہمارا کیا، ہم نے کسی کی بھی ایک چھوٹی سی بات سن لی اور ہم فوراً اپنے ائمہ کرام پر جو ہے خود فتویٰ ٹھوکنے لگتے ہیں اور ان کے علم پر انگشت نمائی کرنے لگتے ہیں۔ نہیں بھائی، بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان کو جاری رکھے۔ آج جو ہمیں یہ نعمت ہے کہ ہم بہت آسانی سے اپنی نمازیں ادا کر لیتے ہیں، اور نمازوں کے اندر اب بتائیے کہ نماز تو سنت ہے، لیکن پھر نماز کے لیے شرطیں بھی ہیں، نماز کے اندر فرض بھی ہیں، نماز کے اندر واجبات بھی ہیں، نماز کے اندر سنتیں بھی ہیں، نماز کے اندر مستحبات بھی ہیں۔ وضو لے لیجیے، وضو میں بھی فرض ہیں، وضو میں واجبات بھی ہیں، وضو میں سنتیں بھی ہیں، وضو میں مستحبات بھی ہیں، وضو میں مباحات بھی ہیں، آداب بھی ہیں وضو کے اندر۔ ایک چیز کو چن کر نکالا ہے فقہاء کرام نے، یوں ہی اتنی بڑی کتابیں نہیں۔ تو سنن نماز جو ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، کہتے ہیں کہ تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر کے کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہار پر چھوڑ دینا، جیسے میں نے نماز کے طریقے میں آپ کو سب بتایا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اپنے حال پر چھوڑ دینا، یہ سنت ہے۔ یعنی نہ بالکل ملائے، نہ بالکل ایسے کشادہ کرے، اپنے حال پر نارملی۔ کہتے ہیں کہ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا، یہ ہتھیلیاں ہیں، یہ انگلیوں کے پیٹ ہے، یہ جب ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو کعبے کی طرف یہ دونوں ہوں، قبلے کی طرف، قبلہ رو، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے۔ تو مردوں کے لیے تو سنت یہ کہ وہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں، لیکن عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے کاندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ عورتوں کی نماز میں جتنا وہ اپنے آپ کو ان کے ظاہر نہ ہو زیادہ، اور ایسے پڑھنے میں آپ جانتے ہو کہ مردوں کے اور عورتوں کے مقابلے میں ایسے جو ہے، کیونکہ عورت، شروع میں بتا دیا، عورت کے معنی ہی کیا ہے؟ پردہ، تو ہر حال میں پردے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ کہہ رہے ہیں بوقت تکبیر سر نہ جھکانا۔ میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو وہ ایسے کرتے ہیں،
کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ایسے کر لیتے ہیں، نہیں، نارمل جیسے ہیں ایسے. تو جب تکبیر کے وقت جو ہے وہ اپنا سر نہ جھکائے، اور تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہے، اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے. اچھا، ایک اور ہم لوگوں میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو، اور عام نمازوں میں بھی دیکھا ہے، اور پھر جب ہم وتر کی نا قنوت میں جو رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں وتر سے پہلے، اس میں بھی دیکھا. ہم نے جب نیت کر کے جب ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نیچے چھوڑ کر پھر باندھتے ہیں. تو یہ سنت نہیں ہے. یہ سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹلی ہاتھ باندھیں، ایسا نہیں کہ پہلے ہاتھ چھوڑیں پھر ہاتھ باندھیں. تو یہ سنت نہیں ہے. البتہ نماز ہو جائے گی، ایک الگ بات ہے. امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا، یہ بھی سنت ہے کہ امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہے کہ سن لے. پھر امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ بھی بلند آواز سے کہنا کیا ہے؟ سنت. سلام بھی بلند آواز سے کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن لکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ صاحب ضرورت ہے نہیں، پیچھے جو ایک ہی صف ہے اور نارمل آواز جو ہے وہ ایک صف میں پہنچ جاتی ہے. اب اتنی زور سے کوئی اپنے کہے کہ وہ محلے کے آخری گھر تک آواز جا رہی ہے، کیا بلا وجہ آواز کو بلند کرنا، اس لیے کہ بہت زیادہ آواز کبھی کبھی اٹھانے میں تو جو ایک لذت ہوتی ہے نا، تو وہ اس کی آواز کی وجہ سے لذت میں فرق آ جاتا ہے. اور نماز کو تو اس انداز سے پڑھائے جو بھی کہ نماز پڑھنے والوں کی لذتیں اور بڑھ جائیں، نماز میں ان کا جی لگے. تو سلام بھی بلند آواز سے کہنا، اور پھر اور ثنا پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ. ہاں، تو یہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ اور اس کے بعد تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ ہاں. تو نماز میں اعوذ باللہ من ثنا کے بعد ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی کیا ہے؟ لیکن یاد رکھنا یہ امام کے لیے سنت ہے، یا آپ تنہا اپنی نماز پڑھ رہے ہو تو یہ پڑھنا سنت ہے. امام کے پیچھے اعوذ باللہ بسم اللہ یہ پڑھنا سنت نہیں، کیونکہ امام کے پیچھے آپ کو قراءت نہیں کرنی ہے. امام کے پیچھے جب تک امام نے قراءت شروع نہ کی ہو ثنا پڑھنا ہے آپ کو. لیکن آپ کو ثنا کا موقع نہیں ملا کہ امام نے قراءت شروع کر دی، تو اب حکم کیا ہے کہ آپ اب امام کی قراءت کو سماعت کریں گے، سنیں. قرآن نے کہا نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو کہ کہیں تم پر رحم کیا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کا رحم چاہتے ہو تو جب قرآن کی تلاوت ہو تو اسے غور سے سن لیا کرو، اور غور سے سنتے ہوئے یہ یاد رکھو کہ بات بھی نہ کرو، خاموش بھی رہو کہ اللہ رب العزت کے رحم کے مستحق ہو جاؤ. اور وہ تو رحمان ہے ہی، اس سے بڑھ کر کون رحم فرمانے والا. اور وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہنا بھی سنت ہے. لیکن یہ جو چار چیزیں بیان کی، ثنا سبحانک اللہم، اعوذ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، تامین یعنی آمین کہنا، یہ چار چیزیں جو ہیں ان سب کا آہستہ کہنا سنت ہے. کیا سنت ہے؟ آہستہ کہنا سنت ہے احناف کے یہاں. بہرحال میں دیگر ائمہ کرام اور ان کے مذاہب کی پر گفتگو نہیں کرتا، ہم تو اپنے حنفی ہیں تو احناف کے
حوالے سے گفتگو ہے. پھر فرمایا کہ پہلے ثنا پڑھے. اب یہ ترتیب ہے، یہ بھی سنت ہے. پہلے ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. کہ یہ ترتیب بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ بہت دیر وقفہ دے دیا کہ آپ نے ثنا پڑھی، پھر آرام سے کھڑے ہو گئے، تھوڑا بہت حساب کر لیا اور پھر جو ہے بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر نہ، بیچ میں کوئی بھی وقفہ نہ ہو، یہ کہ بعد دیگرے آپ پڑھتے چلے جائیں. کہتے ہیں کہ تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے، یہ دھیان رکھیے گا آپ. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھیں گے وہ صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے، ہر رکعت میں نہیں. سنت کیا ہے؟ پہلی رکعت میں. امام ہے تو امام کے لیے سنت ہے، اور اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے سنت ہے. لیکن صرف کون سی رکعت میں؟ پہلی. لیکن بسم اللہ ہر رکعت، جب آپ رکعت میں کھڑے ہوں شروع کریں گے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہ بھی کس کے لیے؟ جو امام ہو وہ، یا پھر آپ اگر اپنی نماز تنہا پڑھ رہے ہوں تو. اگر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک الی آخرہ، اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا کوئی بھول گیا، تینوں چیزیں بھول گیا، اور قرأت شروع کر دی، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو کہہ رہے ہیں اب یاد آیا تو اب اعادہ نہیں کرے گا، اسے لوٹانا نہیں ہے. ہاں، کہ وہ اپنی جگہ پر ان کا ہونا تھا، اب چونکہ ان کی جگہ بدل گئی تو اب انہیں دوبارہ سے پڑھنا نہیں ہے. تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں اگر ثنا پڑھنا بھول گیا تو آپ وہ شروع کر دیا تو پھر اب ثنا کا یاد آنا کرے. مثلا سبحانک اللہم پڑھنا تھا، لیکن آپ نے جیسے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے اور آپ شروع ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اب آپ ثنا نہیں پڑھیں گے. چونکہ سنت میں نے بتایا ترتیب سنت ہے، پہلے ثنا پھر اعوذ پھر بسم اللہ. تو اب جب ہمارا پہلے رہ گیا ثنا اور ہم نے اعوذ شروع کر دی تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر آپ سورہ فاتحہ اور دیگر وہ جو ہے وہ پڑھیے. رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا یعنی سبحان ربی العظیم کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا، یہ میں نے کہا تھا ایسے گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا، یہ بھی کیا ہے؟ ہاں. اب اگر کوئی یوں ہی بغیر پکڑے ایسے ہی ہاتھ لگا دیتے ہیں، صاحب بڑا احسان کر رہے ہیں دیکھا، تو یہ سنت نہیں ہے. البتہ عورتیں یہ عمل نہیں کریں گی مردوں کی طرح. عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ نارملی اپنے گھٹنوں پہ رکھیں، انہیں پکڑنا نہیں ہے. تو انگلیاں خوب کھلی رکھنا یہ مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے سنت کیا ہے؟ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، ان کے لیے یہ سنت ہے، اور انگلیاں کشادہ نہ کریں. حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا، رکوع کی حالت میں. کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ جب رکوع کرتے ہیں تھوڑی سی کمان بنا دیتے ہیں نا، ارے میں نے تو ایسے بھی دیکھا، ایسے نہیں، نارملی سیدھی ٹانگیں رکھیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ کمان بنا دیتے تو یہ مکروہ ہے اس طرح سے نماز پڑھنا. رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، یہ سنت ہے. اور مقتدی کے لیے سنت کیا ہے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. ویسے ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر فقہاء نے کہا کہ اس کو اگر اس انداز میں کہیں اللہم ربنا ولک الحمد اور اچھا. اور منفرد تو یہ مقتدی کے لیے ہے، لیکن اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد دونوں کہیں گے. ربنا لک الحمد سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، مگر کہہ رہے ہیں واو ہونا بہتر ہے، اور اللہم اس سے بہتر ہے، اور سب میں بہتر کہ دونوں ہوں. تو اس لیے اللہم ربنا ولک الحمد. سجدے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، اور پھر وہی سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا سبحان ربی الاعلی، اور سجدے میں ہاتھ کا زمین پر رکھنا. اور
سجدے میں جائے تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، جب سجدے میں جائے نا پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور جب سجدے سے اٹھے تو جو چیز سب سے آخر میں رکھی ہے وہ سب سے پہلے اٹھائے، یعنی پیشانی، پھر ناک، اس طرح، پھر ہاتھ، پھر یہ گھٹنے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں اس طرح سے کریں گے تو سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کو جاتے تو پہلے گھٹنے رکھتے، پھر ہاتھ، اور جب اٹھتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے۔ جس کسی کو اگر تکلیف ہے اٹھنے میں کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں اٹھ سکتا تو دیکھیے عذر جو ہے اس کو بیچ میں نہ لایا جائے، شریعت نے عذر والے کے لیے معافی رکھی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی عذر ہے کہ تکلیف ہے، کھڑے آپ ڈائریکٹ ہوئیں گے تو آپ کو تکلیف ہے، تو آپ ہاتھ ٹیک کے، اگر آپ کو عذر ہے کہ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تو وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ بالکل صحت یاب ہیں، تندرست ہیں، اور آپ کو اٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر سنت کی ادائیگی کا ثواب نہیں ملے گا اگر آپ ہاتھ ٹیک کے اٹھ رہے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نماز ہماری کیسی ہونا چاہیے کہ نہ تو کوئی فرض چھوٹے، کیونکہ فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، نہ کوئی واجب چھوٹے کہ اگر واجب چھوٹ جائے گا تو بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہوگی، نہ ہماری کوئی سنتیں چھوٹیں، نہ ہمارے کوئی مستحبات چھوٹیں۔ ہم تو اپنی طرف سے اس عمل کو بہترین طور پر ادا کر دیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اب قبول کرنا نہ کرنا یہ پروردگار عالم کی شان ہے کہ وہ مالک حقیقی ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہیں۔ اب ہم تو اس کے بندے ہیں، اور بندوں کا کام صرف ایک ہے، آپ کا کام یہ نہیں کہنا ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں، بندوں کا کام ہے جو حکم ہے اس حکم کو بجا لانا۔ یہ عرض کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ مولا تو نے قبول کیا یا نہیں کیا، قبول کرنا اس کا کام ہے، حکم بجا لانا ہمارا کام ہے۔